اچھا سر، آپ نے جو اردو تفاسیر کے دورے کروائے تھے اور آپ کے کہنے کے مطابق پھر میں نے بھی شروع کروائے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جو اردو تفاسیر ہیں اس میں خرابیاں اتنی آ رہی ہیں، واقعات جو قرآن پاک میں آ رہے ہیں اس میں اندر جو تشریح کی جا رہی ہے یا اس کے جو ترجمے کی جا رہے ہیں نا، وہ ترجمے کچھ ایسے ہیں جس سے قرآن پاک پر خود اعتراض ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ گزر رہا تھا ہمارے تفسیر میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا گیا۔ نارملی اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے نا گھوڑے وغیرہ لے کر آئے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے لائے گئے، اور ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز نکل گئی، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ غصے میں گئے گھوڑوں کے پاس، ان کے جا کر جو ہے نا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، تلوار چلائی، چھریاں چلائی اور یہ ہاتھ پاؤں کے کاٹ دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو سلیمان علیہ السلام کی تعریف بیان فرما رہا ہے اسی آیت کے آگے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بہت رجوع لانے والا ہے ہماری بارگاہ میں۔ اب اس آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پچھلا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلا وجہ گھوڑوں پہ غصہ نکالا، اللہ کے نبی ہیں وہ ایسا غلط کام کیسے کریں گے، اور غصہ نکالتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، آگے اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، پیچھے عصر کی نماز نکل گئی، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے تو اس کے دورے کروائیں گے اور آپ نے مجھے کہا، تو اب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو بچے بول رہے ہیں سر یہ کیا نکلتا چلا۔ بات یہ ہے کہ جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک تفسیر ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی غلط تفسیر ہے کہ جس کو اگر ہم تحریف بول دیں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نبی کی توہین بول دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، دیکھیں ماضی کے اندر بھی یہ تفسیر ان آیتوں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے علماء گزرے ہیں مفسرین جو یہ لکھ کے چلے گئے، لیکن محققین علماء نے شروع سے ہی واضح کیا ہے کہ یہ تفسیر بالکل ٹھیک نہیں۔ کسی بھی چیز کا ٹھیک ہونا اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں اس کو اگر ترتیب سے آپ کو ذکر کر دوں، نمبر ایک، لغت عربی اس بات کو متحمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو لغت عربی ہی متحمل نہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو وہ تشریح وہ تفسیر باطل ہو جاتی ہے، سائڈ پہ کر دو۔ اچھا، نمبر دو، سیاق و سباق بہت معنی رکھتا ہے، کس سیاق و سباق میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ اگر ایک نقطہ نکالا ہوا ایسا ہے جو سیاق و سباق ہی اس کو معید نہیں ہے تو وہ بالکل غلط تشریح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب نکات نکالنے کے بعد مثانی صورت کے اندر بھی قرآن کے عمومی مزاج کے صورت کے اندر بھی مطابقت پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تین جہتیں جس وقت آپ کراس کر جاتے ہیں تو پھر انسان ایک جزمی صورت کے اندر آ کر اعتماد کے ساتھ بول سکتا ہے میرا نکالا نتیجہ یا تشریح بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بشری تقاضے میں کچھ کمی رہ سکتی ہے لیکن اوکے۔ لیکن اگر لغت عربی کسی چیز کو متحمل نہ ہو، سیاق و سباق تائید کر نہ رہا ہو، قرآن مثانی کے طور پر اس کو رد کر رہا ہو، یہ تینوں عیب اس تشریح کے اندر یہاں لاحق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ اس واقعے کی جو تشریح کی گئی ہے سراسر ظلم ہے، بلکہ توبہ کرنی چاہیے جس نے بھی یہ تفسیر کی ہے۔ اچھا سر، اس طرح تفسیر کرنا کہ سلیمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ اب اردو تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی یہی تفسیر کی ہے، غالباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بیان القرآن میں یہی تفسیر کی ہے، لیکن اگر مودودی صاحب کی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے تو اس کو بالکل ہی انکار کیا، اگر بڑا نقد کیا اس پر کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ اب آپ کے تجزیے کے مطابق کیا درست مودودی لگتا ہے؟ صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی ہے، اس لیے کہ گرامیٹیکلی یہ تشریح بنتی ہی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے عیب لازم آ جاتے ہیں، اور سیاق و سباق بھی اس کی تائید نہیں کر رہا۔ ہم ایسا کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چل لیتے ہیں۔ دیکھو یہ واقعہ جیسے ہی آپ نکالیں گے تو جو علماء اس واقعے سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ آپ کی عصر کی نماز نکل گئی تھی، اس کے بعد آپ کو چونکہ گھوڑوں کے میں مشغول تھے، آپ جہاد کے لیے گھوڑے تھے، تو بعد میں آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور منگوا کر ان پہ تلواریں چڑھا دیں، کسی گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی، یہ ہے پورا خاکہ۔ اب اس کو وہ اس عبارت کے اندر کس طریقے سے دیکھیے گا فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکلی کتنے فالٹ لازم آ جاتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ اُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے لائے گئے اور قطار در قطار گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر کرتے ہیں انی احببت حب الخیر، ان سے میں نے محبت کی ہے، ان ذکری ربی، یہاں ان کلیمے سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انہوں نے غافل کر دیا، ان اعراض کے لیے جو آتا ہے وہ یہاں پر مراد لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی محبت نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب اللہ کے ذکر سے کیا غافل کیا؟ قرآن میں ذکر نہیں، لیکن پیچھے لفظ ہے بالعشی کا، عشی شام کے وقت کو کہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا گیا کہ ہو سکتا ہے عصر کی نماز نکل گئی ہو۔
قرآن میں یہ بات ذکر نہیں ہے لیکن یہ بات خود مانی گئی. اچھا آگے حتیٰ توارت بالحجاب. اچھا گھوڑے ابھی تک کہاں پر ہیں؟ وہیں موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. آگے اللہ فرما رہے حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اچھا اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کون آنکھوں سے اوجھل ہو گیا؟ سورج آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اچھا سورج کا پورا ذکر پیچھے سیاق و سباق میں کہیں بھی موجود نہیں ہے لیکن توارت کا فائل بنا دیں گے سورج کو. اچھا گھوڑے تو وہیں موجود ہیں. اگر توارت بالحجاب سے سورج مراد ہے تو گھوڑے کہاں ہیں؟ گھوڑے تو وہیں موجود ہیں. سورج غروب ہو گیا. آگے فوراً لفظ ہے ردوہا، واپس لے کر آؤ ان کو. یہاں کہتے ہیں واپس گھوڑوں کو لاؤ، تو گھوڑے گئے کہاں پر ہیں؟ گھوڑے تو وہیں پر ہیں. قرآن کے مطابق تو گھوڑے وہیں ہیں. اور آنکھوں سے اوجھل تو سورج ہوا تھا. تو ردوہا کی ہا ضمیر غور کریں صافنات کی طرف رجوع مرجع بنا دیا، اور توارت کی ضمیر شمس کی طرف جو مذکور ہی نہیں ہے عبارت کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے فطافی کا مسح بسوق والعناق. مسح کا لفظ چونکہ مجازن استعمال ہو جاتا ہے زخمی کرنے کے لیے تو فوراً یہاں پر مجاز کی طرف چلے گا. یعنی بعد میں آپ نے غصے کا اظہار اس طرح کیا ایک غیر شعوری طور پر کہ چونکہ گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز اثر نکل گئی تھی لہذا کسی گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی، سب کچھ کر دیا. یہ ہے وہ چیز جو بیان کی جاتی ہے عام طور پہ ان آیتوں میں منطبق کر کے. گرامیٹیکلی اس میں بہت سے فالٹ آتے ہیں. نمبر 2 سیاق و سباق بھی تائید نہیں کرے گا. نمبر 3 میں نے آپ کو ذکر کیا قرآن کو جب مسانی بنا کر دیکھیں گے ہم پھر بھی اعتراضات لازم آتے ہیں. میں وہ سمجھا دیتا ہوں کیسے. دیکھیے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، ان ذکر ربی اللہ کے لیے محبت ہے. یہ ان یہاں پر اعراض کے لیے نہیں آ رہا، یہ ان یہاں پر تعلیل کے لیے آ رہا ہے. اور خاص طور پر حب کے لفظ کے بعد ان تعریضیہ آ جاتا ہے لیکن احببت افعال کے صیغے کے بعد عام طور پہ تعلیل کے لیے آتا ہے. بھائی جیسے میں بولوں احببت کا، مجھے آپ سے محبت ہے، ان اللہ مطلب ہوگا للہ، یعنی آپ اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو یہ سب سے بڑا قرینہ ہے ایک گرامیٹیکلی. اچھا دوسری بات ان تعلیل کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. نمبر 1 اگر آپ سورہ برات پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. یہاں جو ان آ رہا ہے یہ علت اور تعلیل سبب بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. یعنی وہ استغفار کرنے کا سبب کیا تھا؟ ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کرنا تھا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان قولک صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے. یہاں پر بھی ان علت اور تعلیل بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. ان تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور خاص طور پر احببتو کے صیغے کے ساتھ جب افعال میں چلا جائے تو اس وقت تو ان عام طور پہ لل اکثر آتا ہی تعلیل کے لیے. تو یہاں پر گرامیٹیکلی عبارت یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت گھوڑے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے، جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ مجھے ان سے جو محبت ہے ان ذکری ربی، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ ان تعلیلیہ ہے. مجھے کوئی ایسا نہیں کہ دنیا کی محبت ہے میرے دل میں، مال و دولت میرے پاس ہونی چاہیے، مجھے اللہ کے لیے محبت ہے ان سے، لالچ دنیا کا بالکل نہیں. اچھا آگے اللہ نے ذکر کیا حتیٰ توارت بالحجاب. یہاں پر عام طور پہ کیا یہاں توارت کا فائل سورج بنا دیا جس کا کانٹیکس میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہاں پر توارت کا فائل یہی الصافنات الجیاد، یہی گھوڑے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ گھوڑے آنکھوں سے جب اوجھل ہو گئے، اس لیے کہ ابھی تو ربط بنے گا جب گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ردوہا، اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہیں واپس لے کر آؤ. اور بھائی اگر یہاں سورج مراد تھا تو گھوڑے تو وہیں تھے. آپ کا یہ فرمانا گھوڑے واپس لے کر آؤ مطلب مذاق بنا دیا جائے گا قرآن پاک کو کہ اگر یہ تشریح مراد لے لی جائے جو عام طور پہ لی جاتی ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء محققین ماضی میں بھی گزرے ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ قرآن پہ مذاق نہ کریں، یہ تشریح بنتی نہیں. گرامیٹیکلی یہ عبارت اس تشریح کی متحمل ہے ہی نہیں. اب اگر ہم سیاق و سباق کی بات کر لیں، سیاق و سباق کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں صرف یہ واقعہ جب شروع ہو رہا ہے تو کس انداز میں ہو رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں نعم العبد، بہت پیارا بندہ ہے میرا سلیمان، انہ اواب، یہ ہر حال میں خوشی ہو یا غمی ہو، نعمتیں اس کو دی جائیں یا امتحان میں ڈالا جائے، ہر دو صورتوں میں یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی میرے نبی ایسے ہیں کہ ان کو میں آسائشوں میں رکھوں پھر بھی اللہ نہیں انہیں بھولتا، اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اواب صرف گناہ کرنے کے بعد اواب نہیں ہوتا. اواب کہتے ہیں جو نعمتوں میں بھی اللہ کو نہ بھولے، آزمائش میں انسان پہ پھنس جائے اس صورت میں بھی وہ اللہ کو نہ بھولے، اواب تو اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ بہت اچھا ہے.
اچھا غور کریں، بہت اچھا سلیمان علیہ السلام ہے، اور آگے ہی فوراً آپ شرح کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے سلیمان علیہ السلام کے اچھے ہونے کا ذکر یوں کر رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں عصر کی نماز چھوڑ دی، اور جب یاد آیا تو پھر گھوڑوں کو مارو، گھوڑوں پر ظلم نکال دیا، پھر گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اتنا فحش بیہودہ کام، جانوروں پر عذاب کرنے والا کام آپ ایک اللہ کی نبی کی نسبت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، یار اس سے استدلال نہ کیا جائے، یہ خاص کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ بھائی کیوں نہ استدلال کریں؟ قرآن پاک جو ہے وہ تشریعات میں اصل نص ہوتا ہے، اللہ پھر کیوں واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ اگر اس سے تشریح نہیں ہونی، اس سے مشروعیت ثابت نہیں ہونی، استدلال ہم نے نہیں کرنا، تو پھر ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے عام طور پہ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ذکر کرتا ہے حالت جذب ہوتی ہے، اس حالت جذب کے اندر لوگ حرام کام بھی کچھ بھی کر لیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کام ہوتا ہے، چاہے خلاف شرع۔ اس لیے کہ یہاں پر اس کام کی اللہ نے تعریف کی ہے یا مذمت کی؟ تعریف کی، تو جب تعریف کی ہے تو وہ تعریف کے اندر لے کے چلے، یہی ذرا نکل گئی غلط۔ تو یہ میں نے ذکر کیا کہ جب اس واقعے کو اللہ نے شروع کیا نعم العبد کے ساتھ، یہی دلالت کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی، آپ ذکر کر رہے ہیں نماز چھوٹ گئی، آپ ذکر کر رہے ہیں گھوڑوں کو انہوں نے کاٹ پیٹ دیا۔ اچھا اس کے بعد پیچھے اگر ہم چلیں تو یہ واقعات شروع کیسے ہو رہے ہیں؟ واقعات شروع ہو رہے ہیں، اللہ فرما رہے اصبر علی ما یقولون، کہ کفار جو آپ پر تانا بازی کر رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جو زبان سے اذیتیں دے رہے ہیں، آپ ان پر صبر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا یہ جو آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، حق واضح ہونے کے ان کی طرف سے تکالیف آ رہی ہیں، مشکل وقت ہے آپ پر، اس مشکل وقت میں آپ صبر کریں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنے نبیوں کے واقعات ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبیوں کو یاد کریں کہ ان پر اچھا وقت آتا تھا تب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے، جب آزمائش آتی تھی تب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ وہ دونوں صورتوں میں اواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لہٰذا آپ پر اچھا وقت ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اگر آپ پر ابھی آزمائش کا وقت ہے تو صبر کریں لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات ذکر کر کے اللہ نے آگے واقعات ذکر کیے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ ذکر کر رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ داؤد علیہ السلام وہ نعمتوں کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ان پر اگر کوئی آزمائش اللہ ڈالے پھر بھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ ان دونوں حالتوں کو اللہ نے ذکر کیا، کیسے؟ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑ وغیرہ یہ سب ان کے ماتحت کر دیے تھے، وہ ان میں تصرفات کر رہے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور یہ جو پرندے ہیں یہ سب کے سب كُلُّ اللَّهُ أَوَّابٌ، حضرت داؤد علیہ السلام کی اطاعت کے اندر تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اتنی نعمتیں دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگے فوراً اللہ نے ذکر کیا کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے لگی ہے تو کہہ رہے ہیں فوراً آپ اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے۔ یہ لفظ دیکھیے گا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، جب داؤد علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کی طرف سے مجھے کوئی آزمائش آ رہی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا، فوراً اللہ کی طرف پھر چلے گئے۔ یعنی اللہ یہ بیان کر رہے ہیں اچھا وقت تو وہ جب بھی اللہ کو نہیں بھولتے، برا وقت تو جب بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان پر آزمائش تھی، وہ بیمار ہو گئے تھے لیکن اللہ کو نہیں بھولے، اچھا وقت تھا پھر بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ اسی کانٹیکس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ اسی کانٹیکس کے اندر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا، یعنی جب ہم نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہوا تھا اور بادشاہت تھی بڑی عظیم، وہ اس دنیا کے جو اسباب ہیں، گھوڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ان سے بھی محبت للہ کیے ہوئے تھے، دنیا کی محبت نے اللہ سے ان کو غافل نہیں کیا۔ آگے ہی اللہ نے پھر فوراً دوسری حالت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ثُمَّ أَنَا، وہ اس آزمائش میں آنے کے باوجود بھی پھر اللہ کے سامنے آئے۔ یعنی دونوں حالتوں کو پچھلے پورے کانٹیکس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نعمتوں والی حالت میں بھی اللہ کو یہ نہیں بھولتے، اس کے علاوہ اگر آزمائش میں اللہ ڈال دے جب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا اصبر علی ما یقولون، کہ وہ جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں اور آپ پر اگر جو مشکل وقت محسوس ہو رہا ہے آپ اللہ کو مت بھولیں، اچھے وقتوں میں بھی نہیں، اس آزمائش کے وقت میں بھی نہیں۔ یہ ہے پورا سیاق و سباق جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر نعوذ باللہ یہ واقعہ، یہ مراد لینا کہ جانوروں کو انہوں نے کاٹ پیٹ دیا،
فضول قسم کا اللہ کے نبی کی بھی توہین ہے، نہ سیاق و سباق تائید کر رہا ہے، نہ گرامیٹیکلی یہ تشریح یہاں پر بن رہی ہے۔ صحیح، کیا سوال کروں آپ سے، آپ نے یہ سمجھا تو دیا، اب سمجھ میں آ گیا، جہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی وہ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن پرابلم پھر وہیں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اردو تفاسیر میں بھی جو غلطیاں ہو رہی ہیں، عام بندہ اردو تفسیر ہی پڑھے گا نا، اس میں بھی جو غلطیاں ہو رہی ہیں بیچارے وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے؟ اب یہ واقعہ تو صراحتاً قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی شان کے خلاف جا رہا ہے، اللہ تعریف بیان کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ گمراہیت پھیلے گی نہیں؟ یہ دیکھیں غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر ایک حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے، ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تھی ہم ثابت مان لیں، یا ثابت تھی اور ہم انکار کر دیں، دونوں صورتوں کے اندر نتائج اچھے نہیں ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک غلطی ہوتی ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے، کہ جب آپ کسی آیت کی تفسیر کر دیتے ہیں اور وہ تفسیر اللہ کی مراد نہ ہو تو یہ بڑا عیب ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کی نسبت سے غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جیسے کفار امتحان میں ہوتے ہیں نا، مسلمان بھی امتحان کے اندر ہوتا ہے، اس پر بھی ہر لمحہ امتحان آتا ہے کہ اس کے سامنے ٹھیک غلط آئے گا، اب اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے، اپنے فرقے کو چنے گا یا وہ جس کو لائک کرتا ہے اس کو چنے گا، چاہے وہ غلط بول کے جا رہا ہو، یا وہ حق کی اتباع کرے گا جہاں سے اس کو مل جائے۔ ایک مسلمان بھی اسی امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، لہذا تفاسیر کے اندر آئی غلطیاں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اچھے طریقے سے آپ اصلاح کریں گے، بس اس سے زیادہ آپ۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، بالفرض فکر فراہی والے ہیں، وہ زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہاں ہماری کتابوں میں یا ہمارے بڑوں کی کتاب میں بھائی ہم نے پڑھا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم ان کا ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، غلطی ہے تو غلطی ہے بھائی اس کو نکال دیں، ختم کر دیں، اور یہ ہم آگے بیان بھی نہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تعریفیں کریں یا اس کو چھپا کر رکھیں، تو اچھی بات نہیں کہ غلطی کو بیان کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہوں، ہمیں تو نہیں پتا، میرا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا کسی سر، یہ مسئلہ آپ تو جو ہے نا مطلب اچھا گمان کر کے حسن ظن رکھ کے آپ بول کر نکل جاتے ہیں یہ بات، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، لوگ پھر ان کی تصویریں پڑھتے گئے، اس کی وجہ سے پھر وہ یہی نتیجہ نکال رہے ہیں۔ تفسیروں میں اچھی ابحاث بھی ہیں اور تدبر قرآن میں بھی بہت اچھی ابحاث بھی ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہیں۔ یہ دو نہجوں کے اوپر لکھی گئی تفسیر ہے، ذہن میں رکھیے، اچھا، یا اس میں بہت اعلیٰ تحقیق ہے یا بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ غلطی ہوئی ہے تو بہت بڑے درجے کی ہوئی ہے، اور اس لیے جس وقت میں اس کا دورہ بھی کرواتا رہا ہوں، تدبر قرآن کا پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں نے بالکل یہ دونوں چیزیں الگ کی ہوئی ہیں، بہت مقامات پر بہت، یہ کہ ہر انسان سے ہوتی ہے۔ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تفسیر ہے جو تدبر قرآن کے اندر انہوں نے چنی، یہ سب سے پہلے غلطی ہوئی تھی ابن تیمیہ صاحب سے، کہ ابن تیمیہ صاحب نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا تھا، انہیں یہی لگا۔ اب ابن تیمیہ صاحب کی جو بڑی اعلیٰ تحقیقات ہیں اور ہر بندہ اس کو کاپی کرتا ہے، لیکن ان سے جو اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں نا، ان خطاؤں میں سے یہ تفسیر ایک ان کی خطا تھی، جن کو بعد کے علماء محققین نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے یہ جو ترجیح دے دی ہے نا، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ خود نہیں سمجھ پایا، بہرحال انسان ہے، قدم پھسل جاتا ہے۔ ایسے ہی علماء چاہیے سر، کہ جو اپنے بڑوں کے بارے میں یہ کہہ دیں بھائی ان سے غلطی ہو گئی ہے لہٰذا اس کو سائڈ میں کر دو۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا کہ پھر بعد میں محققین نے ذکر کیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی تھی ابن تیمیہ صاحب۔ تو یہ تفسیر ایکچولی وہ ہے کہ جس میں شیخ ابن تیمیہ صاحب نے جس کو راجح قرار دیا، لیکن وہ غلطی ہو گئی، اور تفسیر کے معاملے میں ابن تیمیہ صاحب نے جس معاملات کو راجح قرار دیا ہے نا، 70-80% بعد میں آج تک اسی کو وہی چھپ رہا ہے، وہی کاپی ہو رہا ہے، وہی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، لیکن جہاں غلطی ہوئی ہے بدقسمتی سے اسی ایک روب آ جاتا ہے نا، یار اتنے بڑے عالم نے لکھی تھی لیکن یہ غلطی تھی ان سے۔ آپ کو میں حیرانی والی بات بتاؤں، ہمارے استاد صاحب کا بھی اس پہ پورا مقالہ ہے، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو زبردست انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، نہ سیاق و سباق تائید کر رہا ہے، اللہ تعریف بندگی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو جانوروں پہ بلا وجہ جو ہے نا عذاب کر رہے ہیں، تو یہ اچھی تفسیر نہیں ہے اس کی۔ اچھا سر، اسلام میں شخصیت کا تاثر کتنا لینا چاہیے کہ بالکل ہی اس پر اندھا اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، یا اس کو ایک بندہ سمجھ کر ہاں بھائی غلطی ہو سکتی ہے یہ شمار کیا جائے، کیا کر سکتے؟ ظاہری سی بات ہے، اندھا اعتماد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات تو کسی پر نہیں ہوتا، بلکہ کریں گے تو پھر آپ جانے، اللہ آپ کا معاملہ اللہ کی سپردی ہوگا۔ اور جی جو ہمارے یہاں جتنے نقصانات ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا سب سے بڑا نقصان ایک اندھا اعتماد کرنے پر ہی ہوا ہے۔ اندھا اعتماد کسی پر نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک عالم ہے، اس کو عالم کی حیثیت میں دیکھنا چاہیے، غیر نبی ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ وہ 10 چیزوں میں ٹھیک ہوگا، 20 میں غلطی بھی کرے گا، 20 میں ٹھیک ہوگا، 5 میں غلطی بھی کرے گا، اور میں نے احتیاط کرنی ہے کہ اس غلطی کو میں دیکھوں۔ دیکھو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے جو قوالی گا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے صرف جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔
تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھ کے فقط تالیاں بجانے والے ہیں نا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ شاعری لکھنے میں کتنی محنت ہو رہی ہے، اشعار کو گنگنانے میں کتنی محنت ہو رہی ہے، کچھ اس کو لینا دینا نہیں ہے، صرف وہ پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجائے گا۔ یہ ہوتے ہیں اندھے مقلد ٹائپ کے لوگ کہ جن کو بس قوال کے پیچھے بیٹھنا ہے اور تالیاں بجانی ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ کا اپنا ذہن ہو، ایک کریٹیوٹی کا آپ کا اپنا ذہن ہو، آپ تحقیق کریں، خود دیکھیں، اللہ نے آپ کو بھی دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، آپ دیکھ لیں کہ بھئی کیا غلطی ہے کیا نہیں۔ اور ویسے بھی تفسیر کی راہ میں ہمیں جو استادوں نے پڑھایا تھا اس کا تو طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے وہ کہتے تھے 1400 سال آپ کے ذہن میں ہو کہ اس موضوع کے اوپر ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ بھائی ایک چیز ماضی میں ہی ریجیکٹڈ ہے، رد ہو گئی ہوئی ہے، اگر بالفعل میں دوبارہ وہی غلطی دہرا رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ مجھے وہ تو پتا ہو، اچھا کن بنیادوں کے اوپر اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا وہ تو پتا ہو، اگر مجھے اس سے زیادہ مضبوط دلیل مل جائے تو میں ان کو چیلنج کر کے پھر بولوں کہ ہاں بھی وہ غلط تھے، ٹھیک بات یہ ہے۔ لیکن مجھے اگر ماضی ہی ذہن میں نہیں ہے کہ بھئی ایک تفسیر جس کو رد کر دیا گیا، جس کو ہر لحاظ سے نہ سیاق و سباق تائید کر رہا، نہ اس کی لینگویج تائید کر رہی، نہ میزان قرآن کو بنائے تو وہ تائید کر رہا، میں دوبارہ سے اس کو لکھوں گا تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں اس کا۔ لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے، صحیح غلط چلتا چلا جاتا ہے، انصاف پسند لوگ ہر دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ پڑھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جو تفسیر اردو لکھی ہوئی ہے اس میں ہر بات درست نہیں ہے، کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپس میں ادھر ادھر کہیں ڈسکس کر لینا چاہیے معاملات۔ بالکل ایسا ہی ہے، تحقیق کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک آپ کو مثال کے طور پر لگ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کل کو اگر مضبوط بات آپ کو پتہ چل جائے تو انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بات میرے کو اپنے فرقے سے مل رہی ہے تو میں نے اسی کو ماننا ہے، وہ جہاں پر حق ہے وہاں پر چلا جائے، سمپل۔ اس کے علاوہ وہ جائے گا، اپنا ہی مرضی ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے تو جواب نہیں دینا نا۔ انسان حق کا متلاشی ہو جہاں سے ملے۔